کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ دینار قسط نمبر 11۔ ہوا یہ کہ حسب سابق یعقوب نے خلیفہ کی خلوتیں آباد کرنا شروع کی۔ رات کو وہ دیر تک قیصر خلافت میں رہتا۔ اسے خلیفہ مہدی کا مکمل اعتماد حاصل تھا۔ میں اس کی نگرانی کرتی رہی کہ وہ کب آتا ہے اور کب جاتا ہے۔ اس کے لیے مجھے انسانی پیکٹ چھوڑنا پڑتا۔ ایک رات یعقوب دیر تک شکار کے قصے کہتا رہا۔ یہ قصے نصف شب تک چلے اور اس نے خلیفہ سے رخصتی کی اجازت لی۔ خلیفہ کو بھی قصوں میں دلچسپی کے باوجود نیند آنے لگی تھی۔ وہ اپنی خوابگاہ میں جانے کو اٹھ کھڑا ہوا۔ یعقوب قیصر خلافت کے اس حصے کی ایک عمارت سے باہر نکلا جو حصہ خلیفہ اور اس کے خاندان والوں کے لیے مخصوص تھا۔ میں نے اس عرصے میں یعقوب کے غلام پر نیند طاری کر دی جو گھوڑے کے پاس بڑا چوکس کھڑا تھا۔ یعقوب آیا تو میں اس کے قریب موجود تھی لیکن وہ مجھے دیکھنے سے قاصر تھا۔ یعقوب کے معاملے میں اتنے عرصے تک میں نے اسی لیے انتظار کیا تھا کہ اسے جو حادثہ پیش آئے وہ غیر فطری معلوم نہ ہو۔ غلام جاگتا ہوتا تو گھوڑے پر چڑھنے میں یعقوب کی مدد کرتا، سو اسے تو میں نے سلا دیا۔ آدھی رات تک انتظار کرتے کرتے غلام کو بھی نیند آ سکتی ہے، غرض کے غلام کی مدد کے بغیر یعقوب گھوڑے پر سوار ہو گیا اور میں نے یعقوب کے ذہن سے وہاں غلام کی موجودگی کو محو کر دیا۔ یعقوب ایک قیمتی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ گھوڑے پر چڑھ کر وہ چادر سنبھالنے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب میں نے اس کے گھوڑے کو بھٹکا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یعقوب زمین پر آ رہا۔ اس کے ایک پیر کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا۔ اس قیصر خلافت سے نکل کر بغداد کے مغربی حصے کی طرف پرواز کر گئی۔ یہ بغداد کا وہی محلہ حربیہ تھا جہاں میری سکونت تھی۔ بابل کے کھنڈرات کی طرف بھی ہمارا آنا جانا لگا رہتا تھا اور ہم صحراؤں کی خاک بھی چھانتے رہے تھے۔ اس رات عارج اسی مکان میں میرا منتظر تھا جو میں نے موسیٰ بن کعب سے خریدا تھا اور جہاں دن کے وقت صبح سے دوپہر پھر شام سے رات گئے تک مریضوں کا ہجوم رہتا تھا۔ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو آدمزادیاں عشاء کے وقت تک مکتب کی حدود میں داخل ہو جائیں انہیں ضرور دیکھ لوں۔ ایسا ہی مردانے میں عارج کرتا تھا۔ بغداد کے علاوہ بھی ہماری شہرت کوفے، نجف، کربلا یہاں تک کہ موصل تک میں پھیل گئی تھی۔ مریض کو تو شفا سے مطلب ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے دور دراز کا ہی سفر کیوں نہ کرنا پڑے۔ فلوجہ کی آبادی بغداد سے زیادہ دور نہیں تھی، سو وہاں سے بھی بڑی تعداد میں مریض آنے لگے تھے۔ میں آدم زادوں کی خدمت کر کر خوش تھی، مگر یعقوب جیسے عیاروں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتی تھی۔ کیا ہوا اے دینار، تجھے واپسی میں آج بڑی دیر ہو گئی؟ عارج مجھ سے مخاطب ہوا۔ یہ نہیں پوچھے گا کہ کام ہوا یا نہیں؟ یہ کہتے ہوئے میں نے طبیبہ اتروبہ کا انسانی پیکر اختیار کر لیا۔ انسانی پیکر اختیار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عارج بھی آدمی بنا ہوا تھا۔ آدمی بننے کے الگ مزے ہیں جو مجھ سے زیادہ بہتر آدمزاد جان سکتے ہیں۔ مکان کے جس دلان میں ہماری سکونت تھی اس میں چراغ روشن تھا۔ 2 بستر 2 بڑی سی چوکیوں پر بچھے تھے۔ انہی میں سے ایک پر عارج المعروف طبیب سارم بیٹھا تھا۔ آدمی بنا ہوا میری بات کے جواب میں وہ کہنے لگتا ہے، کام ہو گیا، ورنہ تو اس قدر خوش نظر نہ آتی۔ تو کیا تو نے وزیر یعقوب کو مار ڈالا ہے؟ نہیں، میں نے انکار میں سر ہلایا۔ پھر بولی کہ تم اسے مردہ ہی سمجھو۔ میں نے یعقوب کے گھوڑے کو بھٹکا کر اس کی پنڈلی ٹوٹنے کی بابت عارج کو بتا دیا۔ مگر صرف پنڈلی ٹوٹنے سے کیا ہوگا اے دینار؟ یہی تو ذرا سی باتیں تیری سمجھ میں نہیں آتی عارج، میں نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا تھا۔ یہاں میرے بستر پر آ جا دینار تاکہ تجھے زور زور سے نہ بولنا پڑے۔ تجھے یہ بھی خبر ہے کہ رات کے وقت سناٹے کی وجہ سے آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی اور اپنے بستر سے اٹھتے ہوئے بولی تھی، مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے تو اتنی لمبی کہانی کیوں سنا رہا ہے
کہ رات کے وقت آواز دور دور تک جاتی ہے۔ میں اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تو کچھ کہہ رہی تھی دینار؟ تو کہنے دے جب نہ۔ ادھر میں نے کچھ کہا اور ادھر تو بول اٹھا۔ کبھی کبھی تو اپنی ایسی باتوں سے مجھے بالکل بچہ معلوم ہوتا ہے، میں نے کہا۔ وہ تو میں ہوں، بچے سے زیادہ معصوم اور کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر سالم کے بجائے تیرا نام معصوم علی کیوں نہ رکھ دیا جائے؟ اب تو میرا مذاق ہی اڑاتی رہے گی کہ وزیر یعقوب کی پنڈلی توڑنے کا عقدہ حل کرے گی۔ دیکھ، پنڈلی تو میں نے نہیں توڑی بلکہ گھوڑا بدکنے اور اس کے زمین پر گرنے سے ٹوٹی ہے۔ تو یہی کہنا چاہتی ہے نا؟ کم سے کم مجھے تو جھانسا نہ دیا کر۔ تو سنا اے عارج کہ یعقوب کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کیا گل کھلائے گی۔ میں بتانے لگی۔ چوٹ آ جانے کی وجہ سے وزیر یعقوب خلیفہ کے دربار میں حاضر نہ ہو سکے گا، نہ خلوت میں اسے خلیفہ کے پاس جانے کا موقع ملے گا۔ پھر ہوگا یہ کہ وہ درباری جو یعقوب سے بڑے نالاں ہیں ان کی بن آئے گی۔ خلیفہ کے بارے میں یہ بھی سنا گیا ہے کہ وہ کانوں کا کچا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا مزاج گرم ہے، وہ جلدی برہم ہو جاتا ہے۔ ان تمام باتوں سے نتیجہ نکال اے عارج کہ وزیر یعقوب پر کیا گزرے گی۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ اچھی نہیں گزرے گی دینار۔ عارج کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ مکان کے دروازے پر زوردار دستک سنائی دی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ یوں آدھی رات کے بعد دروازے پر کون دستک دے سکتا ہے؟ میں بڑبڑائی۔ پھر عارج سے کہا تھا کہ تو جا کر دیکھ، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نا میرا دل بڑا تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ عارج یہ دیکھ کر آتا آدھی رات کو دروازے پر دستک دینے والا کون ہے، خود میں ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی تو میں چند قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ کسی عورت کے رونے کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں چونک اٹھی اور میرے قدم بڑی تیزی سے دروازے کی طرف اٹھنے لگے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھی میرے خیال میں مدد کی مستحق تھی اور اس نے بامجبوری ہی میرے مکان کے دروازے پر دستک دی تھی۔ عارج جب واپس آیا تو میں بڑی دھیمی آواز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ تو دروازہ کھلا کیوں چھوڑ آیا اے عارج؟ نصف شب گزر چکی ہے اور ایسے میں کوئی لٹیرا بھی ہمارے گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ وہ کوئی لٹیرا نہیں ہے، ایک آدم زادی ہے دینار۔ عارج بھی آہستہ آواز میں بولا تھا۔ وہ میری بچی کہہ کر روئے جا رہی ہے۔ لگتا ہے کہ اس کی بچی شدید بیمار ہے، میں نے کہا۔ دیکھتی ہوں میں، تو یہی ٹھہر ذرا۔ یہ شمعدان تو لے لے، عارج بولا۔ لا، میں نے ہاتھ بڑھا کر اس سے شمعدان لے لیا۔ پھر عارج تو وہیں کھڑا رہا اور میں چادر سنبھالتی ہوئی مکان کے دروازے پر پہنچ گئی۔ وہ عورت بھی چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ میں نے اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ اس نے اپنا چہرہ بھی خاصی حد تک چادر میں چھپا رکھا تھا۔ معلوم نہیں کیوں مجھے اس وقت خطرے کا احساس ہوا، جبکہ بظاہر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے اس عورت کو مخاطب کیا تھا۔ میں یہی اس محلے میں رہتی ہوں، اور وہ سسک اٹھی تھی۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنی بچی کے بارے میں کچھ فکر مند ہو، میں نے کہا تھا۔ کیا تمہاری بچی بیمار ہے؟ جی ہاں، اسے جانے کیا ہو گیا ہے، آنکھیں ٹھہر گئی ہیں اور سر پیچھے کی طرف ڈھلک گیا ہے، اس عورت نے روتے ہوئے رک رک کر بتایا۔ میرے سوالوں کے جواب میں اس نے اپنی بیمار بچی کی بیماری کے متعلق جو کچھ بتایا، اس سے میں ایک ہی نتیجے پر پہنچی۔ تمہاری بچی کو دماغی بیمار لگتا ہے، میں دھیرے سے بولی تھی۔ فکر نہ کرو، ٹھیک ہو جائے گی، میں اسے چل کر دیکھ لیتی ہوں۔ بچی کے پاس کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس کے بڑے بھائی کو چھوڑ کر آئی ہوں، عورت نے جواب دیا۔ تم اسی کو بیچ دیتی یا بچی کو یہاں لے آتی؟ دراصل بچی کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر میں بڑا گھبرا گئی تھی، عورت نے بتایا۔ اگر میں گھبرا نہ جاتی تو اتنی رات کو یہاں دوڑی نہ آتی۔ نا وقت آپ کو زحمت دی، اس پر معافی چاہتی ہوں۔ میرا بیٹا صرف 10 برس کا ہے، ورنہ اسی کو۔ میں بول اٹھی۔ کیا گھر میں کوئی مرد نہیں؟ کوئی ہوتا تو پھر مجھے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں بیوہ عورت ہوں۔ وہ دوبارہ سے رونے لگی تھی۔ رو مت، میں دعاؤں کی سنتوچکی لے کر آتی ہوں، میں نے اسے تسلی دی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ اس آدم زادی پر مجھے بڑا ترس آ گیا تھا۔ مجھے خطرے کا احساس اب بھی تھا، مگر اس پر ہمدردی کا جذبہ بڑا غالب آ گیا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ وہ تو قابل رحم آدم زادی
بھلا مجھے کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کوئی بھی مرض رات اور دن کا پابند نہیں۔ ایک طبیبہ کی حیثیت سے مجھے اس کا تجربہ تھا۔ رات کے وقت کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو وہ کہاں جائے؟ ظاہر ہے کہ طبیب ہی کے پاس دوڑے گا، یا تیمہ دار اسے طبیب کے پاس لے جائیں گے۔ کچھ ہی فاصلے پر عارج موجود تھا۔ میں اس تک پہنچی اور اسے حقیقت احوال سے آگاہ کیا۔ تو اکیلی جائے گی اس آدم زادی کے ساتھ؟ عارج کے لہجے میں قدرے فکر مندی جھلکنے لگی۔ اس کی آواز پوچھتی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تو مجھے جانتا نہیں؟ میرا نام دینار ہے۔ میں کسی آدم زاد کے لقمہ تر نہیں ہوں۔ میں دھیمی مگر سخت آواز میں بولی۔ تو جا اور جلدی سے میری دواؤں کی صندوقچی لے کر آ۔ پھر میں نے چند دواؤں کے نام جو دماغی بخار میں سود مند ثابت ہوتی ہیں بتا کر اس سے کہا کہ ان دواؤں کو بھی صندوقچی میں رکھ دیجیو۔ جلد ہی عارج لوٹ آیا۔ دواؤں کی صندوقچی اس کے ہاتھ میں تھی۔ جلدی آ جائیو اے دینار، عارج مجھ سے بولا تھا۔ میں کوئی گھومنے پھرنے جا رہی ہوں، آ جاؤں گی مریضہ بچی کو دیکھ کر۔ میں نے کہا، ممکن ہے کہ اس کی طبیعت سنبھلنے تک مجھے وہاں رکنا پڑے۔ تجھے ہونے کی ضرورت نہیں، یہ لے چمادان اور دروازہ اندر سے بند کر لے۔ میں دروازے کی طرف بڑھی۔ دواؤں کی صندوقچی اٹھائے کچھ ہی دیر بعد میں نے اپنے گھر سے باہر قدم رکھا۔ خدا حافظ، عقب سے عارج کی آواز آئی۔ اسی لمحے بھی مجھے خوف سا لگا، کوئی جیسے میرے اندر سے کہہ رہا تھا کہ نہ جا اے دینار، لوٹ جا اپنے گھر کی طرف۔ اس خوف کی وجہ سے جواباً عارج کو خدا حافظ نہ کہہ سکی۔ میں نے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سن لی تھی۔ ذرا تیز چلیے، عورت مجھ سے مخاطب ہوئی، کہیں میری بچی کو کچھ ہو نہ جائے۔ اس آدم زادی کو تو اپنی بچی کی پڑی تھی اور مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ میں بلا وجہ کیوں خوف زدہ ہوں۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ اس کے بات کرنے سے میرا دھیان بٹ گیا۔ میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا میں نے کہ کتنی دور ہے تمہارا گھر؟ بس یہیں قریب ہی ہے، عورت نے جواب دیا۔ آپ کے سیبوں کا باغ جہاں ہے اس کے پیچھے میرا گھر ہے۔ میں اس پر چونک اٹھی تھی اور بولی، مگر تم تو اس طرف نہیں جا رہی۔ ممکن ہے رات کے وقت مجھے راستہ یاد نہ رہا ہو، آپ بتا دیں کہ کدھر چلنا ہے۔ یہ تم کیسی فضول باتیں کر رہی ہو کہ تمہیں اپنا گھر ہی یاد نہیں ہے؟ میری آواز میں قدرے سختی آ گئی۔ یہ بتاؤ تمہیں میرے سیبوں کے باغ کا کس طرح سے پتہ چلا؟ صاحبی کو خبر ہے جی کہ وہ باغ آپ کا ہے۔ مجھے آپ کے ایک خادم سے یہ بات معلوم ہوئی تھی۔ اس عورت نے مجھے گویا مطمئن کر دیا۔ تو کیا تم میری ٹو میں رہتی ہو؟ نہیں، آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ پورے بغداد میں آپ کس قدر مشہور ہیں۔ شہرت یافتہ لوگوں کے بارے میں سبھی جاننا چاہتے ہیں۔ آپ میری طرف سے بدگمان نہ ہو طبیبہ صاحبہ۔ چلو مان لیتی ہوں تمہاری بات، لیکن میرے باغ کے پیچھے تو کوئی عمارت نہیں ہے۔ میں نے بحث کی۔ تو نہ ہوگی، میں کیا کروں؟ اچانک سے اس عورت کا لہجہ بدل گیا۔ کیا مطلب؟ مجھے غصہ آ گیا۔ تم کیا مجھے بے وقوف سمجھ رہی ہو؟ تو کیا تم خود کو عقل مند سمجھتی ہو اے دینار؟ دینار، میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ فوری طور پر مجھے یہی سوچا کہ فرار ہو جاؤں۔ اس کے لیے مجھے انسانی پیکر چھوڑنا پڑتا۔ خطرہ میرے سامنے آ چکا تھا، اپنی پوری شدت کے ساتھ۔ کیوں، کیا تم میری زبان سے اپنا نام سن کر ڈر گئی؟ وہ خطرناک عورت مجھ سے کہنے لگی تھی۔ خوف کی ایک شدید لہر میرے پورے وجود کو لرزا کر گزر چکی تھی، اور اب میری فطری قوت مدافعت جاگ اٹھی تھی۔ خطرے کے وقت وہ آدم زاد ہو کہ جن ذات غیر ارادی طور پر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی عموماً دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ راہ فرار اختیار کر لی جائے، دوسری صورت یہ کہ خطرے کا جم کر مقابلہ کیا جائے۔ میں نے یک کے بعد دیکھ ان دونوں پر عمل کر دیا تدبیروں پر۔ جب میں نے انسانی پیکر سے باہر نکلنا چاہا تو وہ خطرناک پر اسرار عورت زور سے ہنس پڑی۔ سن اے دینار، اے سردار اعظم کی بے وقوف بیٹی، میں نے تجھے اس انسانی پیکر میں قید کر دیا ہے۔ تو لاکھ کوشش کرے اس قالب سے نہیں نکل سکتی۔ اس پر اسرار عورت نے جو کچھ کہا تھا درست ثابت ہوا۔
اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ مجھے میرے گھر سے باہر نکالنے کے لیے اس عورت نے اپنی بچی کی بیماری کا ڈھونگ رچایا تھا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ممکن تھا کہ مجھے عارج کی مدد حاصل نہ رہے۔ میرے لیے سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ وہ پراسرار عورت، وہ آدم زادی میری جان کے در پہ ہو گئی تھی، لیکن اس وقت میں غلط خطوط پر سوچ رہی تھی۔ حقیقت کچھ اور ہی تھی، میرے تصور سے بھی زیادہ ہولناک۔ مجھے کچھ ہی دیر بعد اس کا علم ہو گیا تھا۔ اس وقت میں خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو چکی تھی۔ مجھے میرا نام لے کر پکارنے والی آدم زادی، تو آخر مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ میں پرعزم آواز میں بولی۔ اس سوال سے میرا مقصد یہ تھا کہ اس کے ارادے واضح ہو جائیں۔ عموماً جنات کو آدم زاد مال و متاع حاصل کرنے کے لیے زیر دام لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جن زادوں کو اس لیے بھی غلام یا کنیز بنایا جاتا ہے کہ آدم زادوں کی بے جا نمود و نمائش کا شوق بھی پورا ہو جائے، وہ دوسرے اپنے ہی جیسے آدم زادوں کو روب میں لے سکے، اپنے متعلق یہ مشہور کر سکیں کہ ان کے قبضے میں کوئی جن زاد یا جن زادی ہے۔ یہ شوق عام طور پر آدم زادوں کو ہوتا ہے۔ میں اسی لیے حیران تھی کہ یہ آدم زادی کیوں اس شوق کے فضول میں مبتلا ہو گئی ہے۔ میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے وہ آدم زادی بڑے دھیرے سے ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی بڑی چرا دینے والی تھی۔ میرا بس چلتا تو میں تو اس کے ٹکڑے کر دیتی۔ کہنے لگی، تو پورا کر دے گی جو میں چاہوں؟ کوشش کروں گی، میں نے ذرا محتاط الفاظ میں جواب دیا تھا۔ ایک جن زادی کوشش کرے گی؟ اس کی آواز میں طنز تھا۔ کیا جنات اتنے ہی بے بس ہوتے ہیں؟ ہاں، جب انہیں کسی انسانی قالب میں قید کر کے نکلنے نہ دیا جائے، میں جرأت سے بولی۔ میں اب اس کے ساتھ چلتی ہوئی اپنے باغ کے عقب میں آ چکی تھی۔ تو نے کہا تھا دینار کہ یہاں کوئی عمارت نہیں ہے۔ چاندنی رات میں تجھے وہ وسیع و عریض عمارت نظر آ رہی ہے؟ میں جواب میں کچھ نہ بولی۔ میں حیرت سے اس عمارت کو تک رہی تھی جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو طے ہے کہ اے آدم زادی کہ تو نے مجھ جن زادی کو دھوکہ دیا ہے اور تیری کوئی بچی بیمار نہیں ہے۔ اب یہ بتا کہ تو پھر مجھے یہاں کس غرض سے لائی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ تیرا اچار ڈالوں گی۔ ایک بار پھر سے وہ زہریلی ہنسی میرے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی، جو اس پراسرار عورت کی شاید عادت تھی۔ میں بڑی دیر تک اپنا ضبط آزماتی رہی۔ اس نے جو اچار ڈالنے کو کہا تو خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ آخر میں بھی جن زادی تھی، آگ سے میرے وجود کو تخلیق کیا گیا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ میرے ہاتھ میں جو دعاؤں کی بڑی صندوقچی تھی، اسے میں نے فضا میں گھمایا اور اس شیطان صفت عورت کے سر پر دے مارا۔ پھر اسے سخت سست کہنے لگی۔ حملہ بڑا غیر متوقع تھا، اسی لیے سنبھلتے سنبھلتے وہ صندوقچی کی زد میں آ گئی۔ معلوم نہیں عین وقت پر کس طرح سے اسے میرے ارادے کا پتہ چل گیا تھا۔ صندوقچی کی اچٹتی ہوئی ضرب نے بھی اسے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ اب تک مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا۔ اس کی بدحوازی سے میں نے فائدہ اٹھایا اور اس کے سر سے چادر گھسیٹ لی۔ بڑی ہی قریحہ صورت تھی، وہ رنگ بھی گہرا سیاہ تھا، بہت مکروہ تھی۔ اپنے سر سے چادر گھسیٹے جانے پر اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے جیسے چنگاریاں نکلنے لگی۔ بولی، اے دینار، میرے ساتھ گستاخی سے پیش آ کر تو نے اپنے حق میں اچھا نہیں کیا۔ سارا ایسے لوگوں کو انتہائی سخت سزائیں دیتی ہے۔ کون سارا؟ کیا تیرا نام سارا ہے؟ ہاں، میں ہی سارا ہوں اور طریق بڑے اعظم سے یہاں آئی ہوں۔ اس کا اشارہ افریقہ کی طرف تھا۔ حیرت انگیز طور پر چوٹ کھانے کے باوجود اس افریقی آدم زادی نے کسی فوری طور پر رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے بس اتنا کیا کہ دعاؤں کی صندوقچی میرے ہاتھ سے چھین کر پھینک دی اور کہنے لگی، تو ابھی سارا کو نہیں جانتی اور جاننا بھی نہیں چاہتی۔ میں نے بلا جھجک کہہ دیا، وہ تو اے دینار تجھے جاننا ہی پڑے گا۔ کوئی زبردستی ہے؟ ہاں، کیونکہ تو اس وقت زبردست ہے۔ اب میں اس کے ہمراہ ایک مکان کے دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ اس مکان کے دروازے پر کھڑے ابھی مجھے چند لمحے ہوئے تھے کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ آ جاؤ اے سارا اور اے دینار، اندر سے ایک بڑی مردانہ آواز سنائی دی۔ میں تم دونوں کا ہی منتظر تھا۔ وہ آواز میرے لیے قطعاً اجنبی تھی۔ معلوم نہیں وہ کون تھا، مجھے کیسے جانتا تھا۔ میں نے کھلے ہوئے دروازے میں ہلکی سی روشنی دیکھی۔ اس روشنی کا مخرج بھی میری آنکھوں سے پوشیدہ تھا۔
چل لے دینار، سارا نے میرا بازو پکڑ کر کہا۔ میں نے جھٹکے سے بازو چھڑانا چاہا مگر ناکام رہی۔ تو نے دھوکے سے بس ایک بار ہلکی سی ضرب لگا دی، لیکن میں تیری طرف سے چکنا ہو گئی ہوں، سیدھی طرح سے اندر چل، ورنہ تو کیا کر لے گی۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میری بات پوری ہوئی تھی کہ سارا نے میرے انسانی قالب کو کسی ہلکے پھلکے کھلونے کی طرح سے اٹھا کر اس مکان کے کھلے ہوئے دروازے سے اندر پھینک دیا۔ غیر ارادی طور پر میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ سارا نے میری بے بسی پر کہکا لگایا۔ اس وقت پھر سے مردانہ آواز آئی، سارا، اس خوبصورت کھلونے کو یوں زمین پر نہ پھینک، یہ تو آنکھوں سے لگانے کے قابل ہے، سنبھال کر رکھنے کی چیز ہے۔ ان الفاظ میں چھپی ہی طلب و خواہش کو میرے لیے سمجھ لینا دشوار نہ تھا۔ سارا، اسے ہمارے مہمان خانے میں پہنچا دے، اس کے آرام و آسائش کا تجھے پوری طرح سے خیال رکھنا ہے۔ تو جانتی ہے کہ دینار کو ہم نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ مجھے معلوم ہے اے وہموش، تجھے شکایت نہ ہوگی۔ سارا بولی تو پہلی دفعہ مجھے اس باری آواز والے کا نام معلوم ہوا۔ میں اس عرصے میں اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ تو خود اپنے قدموں سے چل کر وہموش، میرے آقا وہموش کے مہمان خانے تک چلے گی یا؟ سارا نے معنی خیز انداز میں اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ میری ہی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنی مدافعت کرنا بہرحال میرا حق تھا، میں یوں آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی، اس لیے میں نے نتیجے سے بے پرواہ ہو کر سارا پر چھلانگ لگا دی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ اچانک ہی کوئی قدم اٹھا کر سارا سے نمٹا جا سکتا ہے۔ میرا کوئی ایسا فعل جو اس کے لیے غیر متوقع ہو، اسے نہ صرف حیرت زدہ کر سکتا ہو بلکہ اس کا شکست سے دوچار ہونا بھی ممکن ہو۔ وہ آدم زادی نہ رہتی تو اس کا سحر بھی ٹوٹ جاتا، میں اسے مار ڈالتی تو میرا فرار ہو جانا یقینی تھا۔ اس مکان کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا تھا، پھر یہ کہ انسانی قالب سے آزاد ہو کر دوبارہ مجھے زیر دام لانا ہنسی کھیل نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں بڑی تیزی کے ساتھ میرے ذہن میں آئی۔ اسی تیزی کے ساتھ ایک نتیجے پر پہنچ کر میں نے اس کلموہی یا کالی پڑی پر حملہ کر دیا۔ اس مرتبہ وہ دھوکہ کھا گئی۔ میں اس کی پشت پر سوار تھی اور کلو کی گردن میرے ہاتھوں کی گرفت میں تھی۔ نہیں اے دینار، اسے نہ مار، یہ میری بڑی خدمت گزار اور فرما بردار کنیز ہے۔ وہموش کی آواز سنائی دی، مگر اے چوہے، تو کس بل میں چھپا ہے؟ میں چیخ اٹھی تھی۔ تو ہمارے حضور گستاخی کی مرتکب ہو رہی ہے دینار، وہموش اپنی باری آواز میں بولا۔ تیری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو مار دیا جاتا، ہم اسے زندہ نہ چھوڑتے۔ تو سارا کی گردن نہیں چھوڑ رہی تو پھر مجبوراً ہمیں دوسرا قدم اٹھانا پڑے گا۔ دوسرے ہی لمحے میرے دماغ پر طریق سا غبار چھا گیا اور پھر مجھے یاد نہیں کیا ہوا۔ میں جب ہوش میں آئی تو خود کو ایک غار میں پایا۔ غار کے دہانے پر ایک مشعل روشن تھی، میرے سوائے اس غار میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے ذرا اور غور سے غار کا جائزہ لیا تو وہاں کسی آدمزادی یا آدمزاد کی ضروریات پوری کرنے کی تمام اشیاء موجود تھیں۔ یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا اور جواب مل گیا۔ بغداد شہر کے ایک جانب پہاڑ بھی تھا۔ مجھے جس غار میں رکھا گیا تھا انہی میں سے کسی پہاڑ کے اندر تھا۔ اس غار کا ایک حصہ ایسا تھا جہاں زمین ہموار تھی۔ اسی جگہ میرے لیے نرم آرام دہ بستر بچھایا گیا تھا اور میں اس بستر پر دراز تھی۔ نصف شب سے اب تک میرے ساتھ جو کچھ گزرا حیران کن ہی تھا۔ میرے ساتھ اب تک جو پر اسرار واقعات پیش آئے تھے، یہ واقعہ ان سب سے مختلف تھا۔ آدھی رات کو میرے مکان کے دروازے پر دستک ہونا، ایک آدم زادی کا آنا اور اپنی بیمار بچی کو دکھانے کے بہانے مجھے اپنے ساتھ لے جانا، اور پھر یہ سب جھوٹ ثابت ہونا۔ اس کے بعد پر اسرار آدم زادی کا وہ عجیب و غریب سلوک، وہ کسی وہموش کی کنیز تھی، مجھے زبردستی وہموش کا مہمان بنایا جانا، یہ تمام باتیں مجھ جن زادی کے لیے حیرت ناک تھیں۔ اب یہ خیال میرے لیے سہانے روح بنا ہوا تھا کہ عارج بھی کہیں اس پر اسرار جال میں نہ آ پھنسے۔ ظاہر ہے کہ میں واپس نہ پہنچی تو عارج تو میری تلاش میں نکل کھڑا ہوگا۔ پر اسرار وہموش لازماً عارج سے واقف ہوگا کہ وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے، جس طرح اس نے سارا کے ذریعے مجھے اغوا کیا تھا۔ اس سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ عارج کو چھیڑنے سے گریز کر رہا ہے۔ اس کی طلب عارج نہیں، میں تھی۔ اس طلب کی راہ میں اگر عارج دیوار بننا چاہتا تو اسے نقصان اٹھانا پڑتا،
یوں عارج کی طرف سے میرا فکر مند ہونا فطری امر تھا۔ میں نے سوچا خدا کرے عارج مجھے نہ ڈھونڈے۔ اچانک گھر کے دہانے کی طرف سے شیر کی دار سنائی دی تو میں تو اچھل پڑی۔ میں نے دہانے کی طرف دیکھا تو شیر نظر آ گیا۔ اسے غالباً میری حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا۔ وحموش نام عموماً جنات میں کم ہی رکھا جاتا ہے، مگر یہ بات میرے علم میں تھی کہ جنات کے ایک سربراہ کا نام وحموش تھا۔ یہ بادشاہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا کوئی تعلق لفظ وہم سے نہیں ہے۔ یہ حقیقت بھی میرے لیے فکر انگیز تھی۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ میرے اغوا میں ایک پراسرار آدمزادی تو ضرور ملوث ہے، لیکن اغوا کروانے والا ایک جن زاد ہے۔ یہ کوئی حیرتناک بات نہیں تھی کہ افریقہ نژاد سارہ وحموش کی کنیز تھی۔ جنات آدمزادیوں کو اپنی کنیز بنا سکتے ہیں۔ بہت سی آدمزادیاں خود ہی یہ تمنا کرتی ہیں کوئی جن ان پر عاشق ہو جائے۔ اس طرح سے وہ خود کو دوسری آدمزادیوں سے ممتاز و منفرد ثابت کر دیتی ہیں۔ اپنے عاشق جن کے ذریعے بے موسم کا پھل منگوا دینا، مال و زر کے ڈھیر لگوا دینا، نیز دولت مند بن جانا وغیرہ۔ خاص طور پر وہ آدمزادیاں جن کا تعلق پسماندہ غریب طبقے سے ہوتا ہے، ایسے خواب ضرور دیکھتی ہیں۔ ان کی محرومیاں ہی انہیں ایسے خواب دکھاتی ہیں۔ سارہ کا تعلق کس طبقے سے تھا میں بے خبر تھی۔ مجھے تو اپنے سلسلے میں فکر لاحق تھی، کیونکہ میں کوئی آدمزادی نہیں جن زادی تھی۔ میں جان دے دیتی لیکن وحموش کی کنیز بننے پر آمادہ نہ ہوتی۔ بستر سے اٹھ کر میں نے اس گھر کا جائزہ لیا تو مجھ پر ایک اور حقیقت منکشف ہوئی۔ مجھے ایک جانب درار سی دکھائی دی۔ وہ درار اتنی چوڑی تھی کہ آسانی سے اس سے گزرا جا سکتا تھا۔ میں اس میں داخل ہو کر ایک اور غار میں پہنچ گئی۔ غار کا وہ ایک سلسلہ تھا، مگر چوتھے غار میں گھستے ہی میرے قدم رک گئے تھے۔ وہاں میں نے مسند پر قدیم عربی لباس زیب تن کیے متوسط عمر کے ایک فرد کو دیکھا تھا۔ دینار مجھے یقین تھا کہ تو چین سے نہیں بیٹھے گی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، یہاں اس غار تک تیرا پہنچ جانا میرے لیے غیر متوقع نہیں ہے۔ دیکھ لے، تیری خاطر وحموش نے بھی انسانی قالب اپنا لیا ہے۔ تو وہی وحموش ہے۔ میری ہی طرح تیرا تعلق بھی جنات سے ہے۔ میں بول اٹھی، ہاں میں بھی جنات میں سے ہوں، مگر تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے۔ خیر چھوڑ، یہ بتا کہ تیرے عشق میں مبتلا وہ نوجوان جن زاد عارج تو تیرا پیچھا نہیں کرے گا؟ اس نے اپنی مخصوص باری آواز میں پوچھا۔ تو عارج کو کیسے جانتا ہے؟ میں نے معلوم کیا۔ عارج پر خاک ڈال دینار، یہ پوچھ میں تجھے کس طرح اور کب سے جانتا ہوں۔ اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ناچنے لگی۔ اس کا چہرہ گول اور آنکھیں بڑی تھیں۔ رنگ سرخ و سفید تھا۔ چہرہ بالکل گول ہونا غیر فطری بات تھی۔ اسی سے میں نے قیاس کیا کہ وہ اہل ایمان میں سے نہیں۔ عالم سوما نے مجھے یہ بات بتائی کہ ایسے جنات جو راہ راست پر نہ ہو، جب انسانی پیکر اپناتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی غیر فطری بات آ جاتی ہے۔ پھر اس سے قبل کہ میں کوئی سوال کرتی وہ کہنے لگا، دینار مجھے تیرے بارے میں کیا کیا خبر ہے؟ یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، تو فی الحال یہ بتا کہ مجھ سے نکاح کرے گی؟ وحموش کے اس سوال پر میرا پورا وجود غصے سے بھر اٹھا۔ میرے دماغ میں چھناکے سے ہونے لگے تھے۔ میں تجھے اپنے متعلق دھوکے میں نہیں رکھوں گا دینار۔ وہ پھر بولنے لگا، میں مسلمان نہیں صحیح، اہل کتاب میں سے ضرور ہوں۔ تجھے بھی یقیناً خبر ہوگی کہ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ میں بگڑ گئی۔ اس میں بکواس کی کیا بات ہے دینار؟ ایک جن کا کسی جننیا سے نکاح کرنا کوئی عیب تو نہیں؟ وہ ڈٹائی سے بولا، یوں بھی میری عمر زیادہ نہیں، صرف 2000 سال ہے۔ شرم کر کہ تجھے میرے مقابلے میں برا ہی کہا جائے گا۔ تیری عمر میرے سے دگنی ہے۔ میں نے کہا، تو کیا ہوا؟ عمروں کا فرق نکاح میں حارج نہیں ہوتا۔ وہ بدستور شیطانیت پر آمادہ رہا۔ کچھ توقف سے کہنے لگا، میں یہودی ہوں، اس رسول کا ماننے والا کہ جس سے خداوند ہم کلام ہوا تھا، وہ رسول کہ جس کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، اور وہ موسیٰ کہ جس نے دنیا کو نیکی اور بھلائی کا پیغام دیا۔ مگر کیا تیرے مذہب میں کسی کے ساتھ زبردستی نکاح کر لینے کو بھی جائز سمجھا جاتا ہے؟ میں نے بحث کی، میں نے ابھی تک تجھ سے زبردستی تو نہیں کی، حالانکہ میں ایسا کر سکتا تھا۔ کسی کو اغوا کر لینا کیا زبردستی نہیں؟ میری آواز میں چبھن تھی۔
لیکن یہ دیکھ کے میں نے تیری رضامندی چاہی، میں اسی لیے تو تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے نکاح کر لے دینار۔ نکاح کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں تو تیرے منہ پر تھوکوں گی بھی نہیں، پھر پچھتائے گی۔ یہ تو تجھے آنے والا وقت بتائے گا کہ کون پچھتاتا ہے، تو یا میں بولی۔ اس غلط فہمی میں نہ رہنا دینار کہ تو یہاں سے فرار ہو سکتی ہے۔ وہ تیرا عاشق عارج تجھے یہاں سے نکال کر لے جا سکتا ہے۔ سن، یہاں آنے کا راستہ تو ہے، جانے کا نہیں۔ سارا تجھ سے ملتی رہے گی، جب بھی تو نکاح پر راضی ہو جائے اس سے کہہ دینا شادی کے معاملے میں رعایت کر رہا ہوں۔ چاندنی رات میں جب پہلی بار میں نے صحرا کی وسطوں میں تیرے وجود کی خوشبو کو محسوس کیا تھا، تیری خوشبو سے میں مہک اٹھا تھا۔ تو اب تجھے کیا بتاؤں کہ دینار، یہ باتیں اس وقت اچھی معلوم ہوں گی جب تو میری بیوی بن جائے گی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی مسند خالی ہو گئی۔ وہ خاموش انسانی قالب ترک کر کر غائب ہو چکا تھا۔ میں وہاں حیران پریشان کھڑی رہ گئی تھی۔ پھر غاروں کے اس سلسلے میں بہت دیر تک بھٹک کر اسی پہلے غار میں واپس آ گئی جہاں ہوش آیا تھا۔ میں بستر پر بیٹھ کر خبیث و خاموش کی باتوں پر غور کرتے کرتے چونک اٹھی۔ اس نے کہا تھا کہ پہلی بار مجھے چاندنی رات میں محسوس کیا تھا۔ صحرا اور چاندنی رات میں سوچنے لگی۔ بصرے سے بغداد کی طرف لوٹتے ہوئے برسوں پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ خلیفہ المنصور کا زمانہ تھا اور اس کے چچا عیسیٰ بن موسیٰ نے ایک خوبصورت کنیز فائزہ محکمہ نظارت کے نگراں موسیٰ بن کعب کے لیے تحفے میں بھیجی تھی۔ یہ وہی عیسیٰ ہے جو خلیفہ المنصور کا چچا اور خلافت کا دعوے دار تھا۔ اس کا ذکر میری سرگزشت میں تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے۔ عیسیٰ ان دنوں حاکم کوفہ تھا اور استخوانی چہرے والا بوڑھا سلیمان اس کا دستِ راست تھا۔ فائزہ کو نجف سے اسی نے اغوا کروایا تھا۔ اس بوڑھے سلیمان کے متعلق عالم سوما نے کافر ہونے کا شبہ ظاہر کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ خاموش اس کا اصل نام بھی ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ وہ بہرحال اہل ایمان میں سے نہ تھا، اسی لیے انسانی قالب اختیار کرتے ہوئے اس کی شکل بگڑ گئی۔ استخوانی چہرہ گول چہرے میں کیسے بدل گیا؟ یہ سوال آدم زادوں کے ذہنوں میں تو آ سکتا ہے، ہم جن زادوں کے ذہنوں میں نہیں۔ ہم کوئی بھی انسانی قالب اپنا سکتے ہیں۔ وقت اور موقع محل کی مناسبت سے ہم اپنے انسانی چہرے بدلنے پر قادر ہیں۔ سو اگر بوڑھے سلیمان نے بھی ایسا کیا ہو تو باعث حیرت نہیں۔ استخوانی چہرے والا بوڑھا سلیمان، سوچتے سوچتے میں بڑبڑانے لگی۔ تو نے آ کر مجھے پہچان ہی لیا ہے دینار، میں وہی بوڑھا سلیمان ہوں، دیکھ وہ انسانی قالب۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھا سلیمان انسانی قالب میں ظاہر ہو گیا۔ یقیناً وہ میری نظروں سے اوجھل ہو کر میری نقل و حرکت کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، دینار، تیری ذہانت ہی نے تو مجھے تیرا گرویدہ بنا دیا ہے۔ میں اسی وجہ سے تو تجھے ہمیشہ کے لیے اپنا لینا چاہتا ہوں۔ میری اور بھی بیویاں ہیں، مگر یقین کر کے اگر تو میری بیوی بن گئی تو سکہ تیرا ہی چلے گا، تو ہی میری سب سے لاڈلی بیوی ہوگی۔ سن دینار، میں نے پرسوں یہ کوشش کی کہ تجھے بھلا دوں مگر ناکام رہا۔ تیرے وجود کی خوشبو ہی ایسی ہے جو دیوانہ بنا دے۔ میں تجھے بھول جانے کی خاطر بغداد سے قاہرہ چلا گیا۔ فرعین کے وطن مصر میں بھی میرا جینا لگا، دوبارہ عراق لوٹ آیا۔ کیا تجھے اب بھی میرے عشق کی صداقت کا یقین نہیں آیا دینار؟ بولنا، خاموش کیوں بیٹھی ہے دینار؟ تو میرا ایک ایسا خواب ہے جس کی تعبیر میں ضرور حاصل کروں گا۔ ایک خبیث و لعنتی بوڑھے، تیری یہ ناپاک خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ میں کوئی آدم زادی نہیں، جن زادی ہوں۔ میں فائزہ نہیں، دینار ہوں۔ جانتا ہوں کہ تو بڑی قیمتی ہے، اسی لیے تو تیری آرزو کی ہے۔ وہ بے حیائی سے ہنس دیا۔ اس نے خبیث اور لعنتی کہے جانے کا قطعاً برا نہیں مانا تھا اور نہ ہی غصے میں آیا تھا۔ تو بڑا ہی بے غیرت ہے، وہ خاموش، میں نے اسے مزید برا بھلا کہا۔ تو جیسے جن زادی کو اپنی بیوی بنانے کی خاطر اگر گالیاں بھی کھانی پڑے تو مجھے منظور ہے یہ سودا۔ میرا پاڑا چڑھنے لگا۔ غالباً اس نے بھی یہ بات محسوس کر لی اور میرے پاس سے چلا گیا۔ کسی آدم زاد کے لیے تو کسی جن زاد یا جننیہ کا نام معلوم کرنا مشکل ہو سکتا ہے، مگر ہم جنات کے ساتھ ایسا نہیں۔ کسی آدم زاد کے لیے تو کسی جن زاد یا جننیہ کا نام معلوم کرنا مشکل ہو سکتا ہے، مگر ہم جنات کے ساتھ ایسا نہیں۔ سو اگر وہ خاموش نے میرا نام جان لیا تو مجھے اس پر حیرت نہ تھی۔ میرے لیے تو حیرت کا مقام یہ تھا کہ عرصہ دراز گزر جانے کے باوجود استخوانی چہرے والا بوڑھا سلیمان
یا مہموش مجھے بھولا نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے اپنے عشق کی جو کہانی بیان کی تھی مجھے اس پر بھی اعتماد نہ تھا۔ وہ میرے حصول کی خاطر کوئی بھی کہانی سنا سکتا تھا۔ اس کے بارے میں ایک بات البتہ طے تھی کہ وہ عام جنات سے کہیں زیادہ پر اسرار قوتوں کا مالک تھا۔ دراصل جنات بھی سب ایک سے نہیں ہوتے، ان کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ اکثر روایات میں ہم جنات کی 10 قسمیں بیان کی گئی ہیں: مردہ، عفریت، عوان، توارل، کرنا، امار وغیرہ۔ بعض جنات فضا میں اور بعض صرف پانی میں رہتے ہیں، انہیں بھی جنات کی قسموں میں شمار کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ 2 قسمیں شیاطین اور ابلیس کی ہیں۔ اولاد ابلیس نہ صرف آدم زادوں کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ اہل ایمان جن زادوں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ جنات کی قسمیں پر اسرار قوتوں کے اعتبار سے یکساں نہیں۔ مثلاً ایک عفریت کسی قرہ پر آسانی سے حاوی آ سکتا ہے۔ یہ ذکر میں نے اس لیے چھیڑا کہ لعنتی مہموش مجھے کوئی عفریت ہی لگتا تھا، ورنہ میری قوتوں کو اس قدر آسانی کے ساتھ سلب نہ کر لیتا۔ جب میں اس نتیجے پر پہنچی تو ایک طرف شدید غصہ آیا، دوسری جانب اپنی بے بسی پر ملال ہوا۔ ذہنی تھکن سی محسوس ہوئی تو میں بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ سو جا اے دینار، سو جا، اس طرح سے تیرے اعصاب کو سکون ملے گا۔ یہ نسوانی آواز سارا کی تھی۔ وہ منحوس سیاہ فام آدم زادی نہ جانے کب میرے غار میں آ مڑی تھی۔ تو کون ہوتی ہے مجھے مشورے دینے والی؟ دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ میں نے سارا کو کڑی کڑی سنا دی۔ اس کی چڑھانے والی ہنسی غار میں گونجنے لگی۔ تجھے بچا لیا تیرے آقا مہموش نے، ورنہ تو میں تیری گردن دبا دیتی۔ یہ حسرت لے کر نہ جانے کتنی آدم زادیاں اور جن زادیاں موت کی نیند سو چکی ہیں۔ ممکن ہے کہ تو بھی میرے ہاتھوں ماری جائے۔ میں تجھ پر اسی لیے ہرگز رحم نہیں کروں گی کہ تو میرے آقا کی پسند ہے۔ سارا سخت آواز میں بولی، اور اگر اس پر تیرے آقا نے تجھے الٹا لٹکا دیا پھر؟ میں نے بھی اسے چڑھایا تھا۔ پاگل ہے تو؟ وہ ہنس دی۔ میرے آقا نے تجھ پر مجھے پورا اختیار دے دیا ہے کہ تجھے سیدھی راہ پر لانے کے لیے تیرے ساتھ جو چاہے سلوک کروں۔ تو شاید اس طرح سے مجھ سے گلا دبانے کا انتقام لینا چاہتی ہے۔ چاہتی ہے سے تیرا کیا مطلب ہے دینار؟ میں تو جب چاہوں تیرے انسانی قالب کی درچیاں بھی گھیر سکتی ہوں۔ اے سارا، بڑا بول نہ بول، ورنہ میری باری آ گئی تو تجھے کہیں امان نہیں ملے گی۔ میں نے شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے تجھے سو جانے کا مشورہ دیا تھا، مگر تو اینٹ گئی۔ تو نتیجہ بھگت۔ سارا کے بدے سیاہ ہونٹوں کو میں نے تیزی سے حرکت کرتے دیکھا۔ یقیناً مجھے تکلیف پہنچانے کی غرض سے وہ کوئی شیطانی عمل پڑنے لگی۔ میرے لیے اسے روکنا ممکن نہ تھا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی، اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر تکلیف اٹھانا ہی تقدیر کر دیا گیا ہے تو پھر کون روک سکتا ہے؟ میں بس دستور بستر پر دراز رہی۔ ہاں، اس عرصے میں ایک بار یہ کوشش میں نے ضرور کی کہ انسانی قالب سے نکل سکوں، لیکن کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ نامعلوم شیطانی عمل کے خاتمے پر سارا نے میرے بستر کا چکر لگایا اور پھر مجھ پر زور سے پھونکے مارنے لگی۔ اس کے بعد وہ دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ چاندی لمحے گزرے ہوں گے کہ میں اچھل کر بیٹھ گئی۔ میرے بستر پر اس کے ارد گرد بڑے بڑے پہاڑی بچھو رینگ رہے تھے۔ یہ بچھو اسی شیطانی عمل کا نتیجہ معلوم ہوتے تھے جو سارا نے کچھ لمحے پہلے پڑھا تھا۔ میں ان بچھوؤں سے بچنے کی خاطر بستر پر سمٹا کر بیٹھ گئی، مگر کب تک بچتی؟ ایک بچھو نے ڈنک مار ہی دیا اور میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ پھر بچھو میرے جسم پر ڈنک مارتے رہے اور میں چیختی رہی۔ سارا مجھے اس روح فرسا عذاب میں مبتلا دیکھ کر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اس طرح سے چیختے چیختے نڈال ہو کر جانے کب میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ میں ہوش میں آئی تو اس بھیانک رات کی صبح ہو چکی تھی، لیکن یہ صبح بھی میرے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی تھی۔ غار کے دہانے کے ایک حصے میں روشن مشعل بجھ گئی تھی یا بجھا دی گئی تھی۔ دہانے سے دن کی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ میرے جسم کے مختلف حصے نیلے پڑنے کے ساتھ ساتھ سوئے ہوئے تھے۔ اذیت اب بھی اتنی تھی کہ میں کرہانے لگی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی انسانی قالب یوں مجھے کرب و تکلیف میں مبتلا کر دے گا۔ میں غار میں اکیلی تھی اور میرے اطراف پہاڑی بچھوؤں کا گھیرا بھی نہیں تھا۔ انسانی قالب اختیار کرنے کے بعد ہم جن زادوں کی ضروریات بھی وہی ہو جاتی ہیں جو آدم زادوں کی ہوتی ہیں۔ اس دن پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ آدم زادوں پر اس وقت کیا گزرتی ہے جب وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں اور انہیں روٹی نہیں ملتی۔ ہاں، اس دن ظالم آدم زادی سارا نے مجھے بھوکا پیاسا رکھا۔
مجھے جلانے کڑھانے کی غرض سے اس نے میرے ہی سامنے کھانا کھایا، پانی پیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ سارا سے کھانا یا پانی مانگتی۔ اے دینار، تو واقعی بڑے صبر اور ہمت والی ہے کہ ایک لقمے کی خیرات بھی نہیں مانگ رہی۔ سارا مجھے چڑھانے لگی۔ ہاں، میں تیری طرح کسی کی کنیز نہیں۔ تیرا آقا چاہے تو صبح شام تیری چاند پر جوتے مارے اور تو سر جھکائے کھڑی رہے۔ کنیزوں کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں نے بھی اسے بتایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تیرا جی نہیں بڑا تکلیف اٹھا کے۔ کوئی بات نہیں، سارا بولی۔ پھر اس نے کچھ پڑھ کر گھر کے دھوانے کی طرف ہاتھ پھیلا دیا۔ چمڑے کا ایک کوڑا فضا میں تیرتا ہوا آیا۔ اسے سارا نے پکڑ لیا اور میری طرف بڑھتے ہوئے کہا، دینار، تو نے لازماً کسی افریقی سے مار نہیں کھائی ہوگی، اس کا لطف ہی الگ ہے۔ قریب آتے ہی سارا نے میرے جسم پر کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ وہ میرے جسم کو روئی کی طرح سے دھن رہی تھی۔ میں بھلا کب تک برداشت کرتی؟ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اجالے کے بعد پھر سے اندھیرا ہو گیا۔ مشعل جلنے لگی۔ مجھے کچھ ہی دیر بعد ہوش آیا تھا۔ میرا سارا جسم پکے ہوئے پھوڑے کی طرح سے دکھ رہا تھا۔ میں اب اس قابل بھی نہیں رہی تھی کہ اٹھ کر بیٹھ سکوں۔ اس رات ہوش اور بے ہوشی کی درمیانی کیفیت میں مجھے ایک چیخ سنائی دی تھی۔ یہ چیخ سن کر میرا دل ٹوٹنے لگا تھا۔ آرچ! میری زبان سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ وہ دل دوز چیخ آرچ ہی کی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ آرچ بھی پور اسرار خاموش کی گرفت میں آ چکا ہے۔ اس احساس میں میری تکلیف و اذیت دگنی کر دی۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ ہوا کہ آرچ کسی طرح سے زیر دام آ گیا ہے۔ مجھے پہلی بار یہ معلوم ہوا کہ میں آرچ سے کتنی شدید محبت کرتی ہوں۔ ایک طرف ایک اضطراب نے میرے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر پہ در پہ آرچ کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ اس پر یقیناً تشدد کیا جا رہا تھا اور اس کا سبب مجھ سے اس کا تعلق ہی ہو سکتا تھا۔ وہ خاموش رقابت میں اس کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اس خیال نے مجھے اور بے چین کر دیا۔ آرچ کو خاموش نے پہلے نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اب معاملہ مختلف نوعیت اختیار کر گیا تھا۔ ایسی صورت میں کہ جب آرچ میرے وجود کی خوشبو کا تعاقب کرتا ہوا اس جگہ پہنچ جاتا، اسے قید کیا جانا کوئی حیران کن بات نہ تھی۔ میرا قیاس یہی تھا کہ پہلے تو آرچ نے میری واپسی کا انتظار کیا ہوگا، اس کے بعد میری تلاش میں نکل پڑا ہوگا۔ فوری طور پر وہ مجھ تک پہنچنے میں کیوں کامیاب نہیں ہوا تھا؟ اس سوال کا جواب سارا اور خاموش کی پر اسرار قوتیں تھیں۔ ان کی مرضی کے خلاف آرچ مجھ تک کیسے پہنچ جاتا؟ میری حالت اس قابل نہیں تھی کہ بستر سے بھی اٹھ سکوں۔ یہ سب ملعونہ سارا کی کارستانی تھی۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ ذلیل آدمزادی جس نے مجھ پر انتہائی تشدد کیا تھا خود بھی یہودی ہوتی۔ وہ خاموش تو اپنے بارے میں بتا ہی چکا تھا کہ وہ یہودی ہے، میں مسلمان تھی، اسی لیے وہ مذہبی تعصب کی بنیاد پر بھی مجھ سے انتقام لے سکتا تھا۔ معاً میں نے خاموش کی مخصوص باری آواز سنی اور چونک اٹھی۔ وہ کہہ رہا تھا، سن رہی ہے دینار، اس احمق آرچ کی چیخیں جسے تیری خاطر اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں؟ وہ چاہتا تو تھوڑی بہت پٹائی کے بعد بھاگ جاتا، مگر نہیں بھاگا۔ میری مرضی نہیں تھی کہ اسے قید کر لیتا، لیکن کیا کرتا؟ اب تو ہی اسے سمجھا کہ یہاں سے فرار ہو جائے۔ وہ برابر والے گاڑ میں ہے۔ وہ خاموش بورے سلیمان کے قالب میں تھا۔ کس طرح؟ میں تو اٹھ بھی نہیں سکتی۔ میں بولی، پھر شکایت کی، تیری لعنتی کنیز سارا بڑی ظالم ہے جس نے میری یہ حالت بنا دی ہے، جبکہ تجھے میرے عشق کا دعویٰ ہے۔ میں نے اس کے استحقانی چہرے پر نگاہ ڈالی تھی۔ عشق اپنی جگہ، نافرمانی کی سزا الگ، وہ خاموش نے کہا اور دھیرے سے ہنسا، پھر کہنے لگیا کہ سارا نے میرے ایما پر ہی تیری دنائی کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل کمینہ تو ہے۔ میں نے بھلا اپنے کمینے پن سے کب انکار کیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے میرے قریب آ کر بولا، تو واقعی بڑی اذیت میں لگتی ہے۔ میں ابھی تجھے اس اذیت سے نجات دلاتا ہوں، تو پھر اس طرح ہو جائے گی اے دینار جیسی کہ اس وقت تھی جب سارا کے ساتھ اپنے مکان سے چلی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اس کے استحقانی چہرے پر موجود پتلے پتلے سے شفاف ہونٹوں پر عجیب سا غیر فطری تبسم رقص کرنے لگا۔ چاندی لمحوں بعد مجھے یوں لگا جیسے کسی سبز غبار نے میرے وجود کو اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی میرا انسانی قالب اپنی پہلی حالت پر آنے لگا۔ وہ خاموش غائب ہو گیا۔ جب میری جسمانی اذیت ختم ہوگی تو میں اٹھی اور برابر والے گاڑ میں پہنچ گئی۔ وہاں سارا کو دیکھ کر مجھے بڑا غصہ آیا۔ آرچ بھی اس وقت میری طرح سے انسانی قالب میں تھا۔ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے میں نے سارا کو مخاطب کیا، رک جا اے آدم زادی،
وہ عارج پر گھوڑے برسا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ میری بات سن کر رک گیا۔ کہنے لگی، میرے آقا تجھے بتا چکا ہے کہ کیا چاہتا ہے، تو اسے سمجھا دے اے دینار کہ یہ آئندہ ادھر کا رخ نہ کرے، ورنہ اس نے دھمکی دی اور اسے مار ڈالوں گی۔ مصلحت کے تحت میں نے ضبط سے کام لیا اور بولی، اس کی نوبت نہیں آئے گی سارا، عارج یہاں سے چلا جائے گا، مگر گھر کے دہانے پر تو پہرا ہے۔ وہ پہرا اب صرف تیرے لیے ہے، عارج کے لیے نہیں، سارا نے کہا تھا۔ تجھے میں صبح ہونے تک کی مہلت دیتی ہوں۔ عارج کو سمجھانے کی خاطر میں نے وضاحت چاہی، اسے سمجھانے اور میرے آقا سے نکاح کرنے پر رضامندی کے لیے۔ میں خاموش رہی۔ تیری خاموشی کو میں رضامندی تصور کرتی ہوں، سارا کہنے لگی۔ پھر وہ مجھے اور عارج کو اسی غار میں چھوڑ کر چلے گئی۔ عارج اور میں طویل عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہ چکے تھے۔ جب ہمارے درمیان رشتہ محبت استوار ہوا تو طبیب حامہ بن ہیم کی موجودگی ہمیں اکثر گرا گزرتی۔ اس کے موجود ہوتے جو ہم کہنا چاہتے ایک دوسرے سے کہہ نہ پاتے، پھر یہ کہ کوئی اور ہماری باتیں نہ سمجھ سکے۔ ہم نے اشاروں کی ایک ایسی زبان ایجاد کر لی تھی جسے ہم دونوں کے سوا جن زادے نہ سمجھ سکے۔ اب جب سے ہم بابل کے کھنڈرات کو چھوڑ کر بغداد میں آئے تھے تو اشاروں کی اس زبان کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ سارا کے وہاں سے جاتے ہی عارج نے مخصوص اشارہ کیا تو میں چونک اٹھی۔ اے دینار، میری بات دھیان سے سن، اس نے مجھ سے اشارے کی زبان میں کہا۔ تو کہہ اے عارج، میں سن رہی ہوں۔ میں بھی اشاروں سے بولی تھی۔ میں جان بوجھ کر یہاں پھنسا ہوں، مجھے اس کی تاکید عالم سوما نے کی تھی، عارج نے خاموشی کی زبان میں بتایا تھا۔ عالم سوما؟ میں حیران رہ گئی۔ اسے کس طرح سے پتا چلا کہ اسے کشف ہوا تھا کہ تو کسی خطرے میں ہے؟ پھر میں نے سوال کیا۔ وہ خود میرے پاس آیا اور فی الحال تفصیل چھوڑ، اس نے جو عمل بتایا ہے جان لے۔ اس عمل کے پڑھنے سے کیا ہوگا اے عارج؟ تو اس انسانی قالب سے نکل سکے گی، عارج نے جواب دیا۔ عالم سوما نے یہ ہدایت بھی کیا کہ ہم یہاں سے فرار ہو کر سیدھے اس کے پاس بابل کے کھنڈرات میں پہنچے۔ جلدی سے اس عمل کے الفاظ بتا، میں بولی۔ اشاروں کی زبان ہمارے کام آئی، عارج نے دیر نہیں کی۔ میں نے عمل کے الفاظ عارج کے ساتھ پڑھے اور پھر ہم دونوں ہی انسانی قالبوں سے نکل آئے۔ مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں اس طرح سے غاروں کے اس سلسلے سے نکل کر بھاگی تھی جیسے کہ موت میرا پیچھا کر رہی ہو۔ لمحوں میں ہم بغداد سے بابل کے کھنڈرات تک پہنچ گئے۔ عالم سوما ہمیں وہاں اپنا منتظر ملا۔ آؤ تم دونوں ادھر، عالم سوما نے ہمیں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس بٹھا دیا۔ اے دینار، عالم سوما مجھ سے مخاطب ہوا، فوری طور پر یہ ضروری ہے کہ تجھے اس عفریت کی نظروں سے چھپا دیا جائے۔ عارج کو بھی اب اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ عالم سوما نے یہ کہہ کر ہمارے گرد ایک حصار کھینچ دیا۔ نصف شب سے زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ عالم سوما تہجد کی نماز پڑھنے لگا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ تہجد کے نفل پڑھ کر ہی تفصیلی گفتگو کرے گا۔ میں اس سے بہت سی باتیں پوچھنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کا اظہار بھی کیا تھا۔ سوما تو تہجد پڑھنے لگا۔ اے عارج، تو بتا کہ جب میں واپس نہیں آئی تو کیا کیا تو نے؟ میں نے عارج سے پوچھا۔ جب تو نہ لوٹی تو میں نے بغداد کا ایک ایک گوشہ چھان مارا مگر ناکامی ہوئی۔ دوسرے روز بعد نماز مغرب عالم سوما میرے پاس آیا اور جیسا کہ میں تجھے بتا بھی چکا ہوں، اسے کشف ہوا تھا کہ تو خطرے میں ہے۔ عارج نے تفصیل سے میری بات کا جواب دیا۔ سوما نے ہی مجھے بتایا کہ تو کہاں ہے، اس نے اپنے علم کے ذریعے تیرا پتہ چلا لیا تھا۔ اس کی تاکید پر میں غاروں کے اس سلسلے میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ سوما اس سے قبل مجھے عمل کے الفاظ بتا چکا تھا۔ غاروں کے باہر موجود پہرے دار جنات نے کئی بار مجھے مار بھگایا مگر میں نہ مانا اور آخرکار تجھے قید کر لیا گیا۔ میں نے عارج کی بات پوری کر دی۔ ہاں، میں یہی تو چاہتا تھا کہ تو ملے تو تجھے علم کے الفاظ بتا سکوں، لیکن میری ملاقات نہ ہوتی تو؟ میں نے سوال کیا۔ اس عفریت نے جب تجھے سارا کے ذریعے اغوا کروایا تو اسے تیرے بارے میں سب کچھ پتا ہوگا، یہ بھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں تجھ سے ملاقات تو ہونی ہی تھی، مجھے قید کر کر تجھے ضرور آگاہ کیا جاتا، اور یہی ہوا نا؟ عارج سے میں اس وقت تک باتیں کرتی رہی جب تک سوما نے تہجد کے نفل نہ پڑھ لیے۔ مجھے جس بات کا خوف تھا وہی ہوا دینار، عالم سوما مجھ سے کہنے لگا تھا۔ کیسا خوف؟ میں نے دریافت کیا۔ یہ کہ بغداد میں کہیں وہ عفریت تیرے پیچھے نہ لگ جائے جسے تو نے بصرہ سے واپسی میں دیکھا تھا۔ میں نے پہلے یہ سوچا تھا کہ وہ کافر جن زادہ ہوگا، مگر جب کشف ہوا تو اس کی حقیقت کھل گئی۔
سوما نے بتایا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ تجھے آسانی سے برداشت نہیں کرے گا۔ عالم سوما کو فکر مند دیکھ کر میں بھی تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ میں وہ تکلیف و اذیت نہیں بھولی تھی جس سے مجھے گزرنا پڑا تھا۔ اس بنا پر میں نے سوما سے معلوم کیا کہ تو ہی بتا کہ ہم کیا کریں سوما۔ کچھ عرصے کے لیے اس افریت کی نظروں سے اوجھل ہو جا تم دونوں۔ عالم سوما بولا، یہاں ان کھنڈرات میں تمہیں اس وقت تک کوئی خطرہ نہیں جب تک حفاظتی حصار میں ہو۔ لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم یہاں قید ہو کے رہ جائیں، میں نے کہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور صورت بھی ہے، مگر عارج کو بھی 40 دن تک وہی عمل کرنا پڑے گا جو تو کر چکی ہے دینار، دوسرے زمانوں اور جہانوں میں جانے کا عمل۔ مگر اس سے کیا حاصل؟ ہم جس لمحے ماضی یا مستقبل کے سفر پر روانہ ہوں گے، واپسی اسی لمحے میں ہوگی، میں نے اعتراض کیا۔ ہم تیرے کہنے کے مطابق طویل عرصے اس افریت کی نظروں سے کس طرح سے اوجھل رہیں گے؟ اس مسئلے کا ایک حل ہے، عالم سوما نے میری آس بندھائی تھی۔ میں اسی لمحے میں واپس نہ آؤں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق زمانے اور وقت کا تعین کر سکوں۔ اس کے لیے مجھے 11 روز تک ایک عمل کرنا تھا، اور اس عمل سے متعلق سوما نے یہ بھی بتایا کہ میں خاموش تماشائی کے بجائے کسی بھی زمانے میں فعال کردار ادا کر سکوں گی۔ میں یہ سن کر فوراً 11 روز وہ عمل کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ پھر بھی یہ دینار تجھے انتظار کرنا پڑے گا، سوما نے کہا۔ کس کا انتظار؟ وقت گزرنے کا، اس نے جواب دیا۔ عارج کو بھی تو یہاں خطرے کا سامنا ہے، سو یوں 51 روز ہوئے، یعنی یوں سمجھ کے 1 ماہ اور 21 روز۔ 11 روز والا عمل بھی عارج کو کرنا پڑے گا۔ طے پایا کہ آئندہ شب سے عارج پہلے 40 روز پھر 11 روز والا عمل کرے گا۔ اس عرصے میں ہم دونوں کو حفاظتی حصار میں رہنا تھا۔ عالم سوما نے اگلے دن صبح یہ بندوبست کر دیا کہ بغداد سے ہماری غیر حاضری کے سبب خلق خدا کو پریشانی نہ ہو، 2 جنات انسانی کالم میں میرے مطب پہنچے۔ انہوں نے میرا اور عارج کا روپ اختیار کر رکھا تھا۔ ان میں سے ایک طبیب سالم اور دوسری طبیبہ اتروبہ بن گئی۔ یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ جنوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ عورت بن سکتے ہیں۔ غرض کہ ان دونوں جن سادوں نے خدام کا حساب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا کہ طبیب اور طبیبہ کچھ عرصے کے لیے مصر جا رہے ہیں۔ اب مصر سے ان کی واپسی ہی پر مطب کھلے گا۔ کبھی کبھی وقت بڑی تیزی سے گزرتا محسوس ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ سو وہ ایام بھی ایسے تھے۔ 51 دن گزر گئے تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میرے پیارے ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ دینار کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اسٹے کنیکٹڈ ود مائی چینل، اور اللہ حافظ۔